والصلاة على نبيه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات تو بعد آج کے درس کا موضوع ہے ممانعت ظلم، کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی وقت آپ کے سامنے کوئی محتاج آ جائے تو کبھی بھی اس پر ظلم نہ کریں۔ یہ ظلم ایک ایسی آندھی ہے جو الٹا چل کے ہی رہتی ہے، اور چلے بھی کیوں نہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم فإن لها لیس حجابا دون اللہ عز وجل۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ بھی راستے میں نہیں آتا، ڈائریکٹ مظلوم کی دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا محل تھا، تو محل کے پاس ہی کسی بوڑھی عورت نے اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا، اور وہ بوڑھیا اس کمرے میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے چکر لگایا محل کے ارد گرد اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھ کر غصہ آیا کہ یہ کمرہ میرے محل کے قریب کیوں ہے۔ تو اس نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ یہ کمرہ جو ہے نا اسے گرا دو۔ وہ بڑھیا کہیں باہر گئی ہوئی تھی، اور جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو وہ چھوٹی سی کوٹھڑی کمرہ اس نے بنایا ہوا تھا وہ گرا ہوا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میرا یہ کچا کمرہ کس نے گرایا ہے، مجھ سے بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں تو غریب عورت بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں، آج تک کسی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، تو یہ کیسا ظلم کہ میں جو رہتی تھی رات گزار لیا کرتی تھی ایک سائے کے نیچے، میرا کمرہ ہی گرا دیا گیا۔ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ تمہارا کمرہ بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس عورت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یا اللہ اگر میں یہاں موجود نہ تھی تو پھر تجھے تو ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی بھی میرا کمرہ نہیں بچانے آیا تو تجھے تو چاہیے تھا میرا کمرہ بچا لیتا۔ جب ان الفاظ کے ساتھ عورت نے اپنی مظلومیت اللہ کے سامنے بیان کی تو امام غزالی لکھتے ہیں اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل بھی گر گیا، اور ساتھ ہی وہ بادشاہ اور اس کے حواری بھی محل کے اندر مارے گئے، اور ساتھ ہی امام غزالی لکھتے ہیں مارے کیوں نہ جاتے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ کے سامنے اگر کوئی محتاج آ جائے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ یاد رکھنا ہر بندے کے ساتھ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب اس کے اتنے لاڈلے اتنے پیارے بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خدا برداشت نہیں کرتا، وہ ظلم کی آندھی واپس چل کر ہی رہتی ہے۔ اور ظلم کے جتنے نقصانات ہیں ان میں سے 2 عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حبش کی طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تم نے حبش کو کس طرح کا پایا، وہ کس طرح کا علاقہ تھا؟
اور اس میں رہنے والے لوگ کس طرح کے ہیں، مطلب یہ تھا کہ انہیں جا کر تبلیغ کریں اور اسلام کی دعوت دیں، اور وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں۔ جب ان کی روٹین آف لائف پوچھی اور پوچھا کہ کردار کے حوالے سے وہ کس طرح کے لوگ تھے، تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ایک دن ایک بوڑھی عورت سر پر گھڑا اٹھا کے پانی والا جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا حبش کے ایک شخص نے آ کر اسے کندھوں سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا، جس سے وہ بڑھیا گر گئی اور اس کا گھڑا بھی ٹوٹ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ارشاد فرمایا ظالم قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ فرمایا بیکار ہے ان کو جا کر تبلیغ کرنا، بیکار ہے ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظالموں پر کبھی بھی کوئی تبلیغ اثر نہیں کرتی، ظالم کبھی ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرمایا صحابہ قیامت کے دن جب لوگ میدان معاشر میں آئیں گے تو مظلوم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے تو فرمایا جو ظالم ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، میدان قیامت میں سیاہ شکل میں میدان قیامت میں ظالم لوگ آئیں گے اور مظلوم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک مظلوم کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا، تو اللہ فرمائے گا بتا اب تو اس ظلم کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے اتنی نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، اگر وہ اس کے نام اعمال سے نکال کر مجھے دے دی جائے تو میرا نام اعمال، میرا جو میزان ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا چلو اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالو ظالم کی اور اس مظلوم کو دے دو، جس طرح یہ راضی ہوتا ہے اسے راضی کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا پھر کوئی دوسرا آ جائے گا، مجھے اس نے گالی دی تھی، میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ اس نے اس طرح ظلم کیا، مجھے تھپڑ مارا، تو اس کی نیکیاں نکال کے مظلوموں کو دی جائیں گی اور مظلوموں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اتنے میں ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے نام اعمال میں فقط گناہ رہ جائیں گے۔ پھر کوئی ظالم آ جائے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس نے گالیاں دی تھی، تو اللہ فرمائے گا بتا اب تو کس طرح راضی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ نیکی تو اس کے نام اعمال میں ہے ہی نہیں جو نکال لی جائے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اس مظلوم کے نام اعمال سے گناہ نکالو اور گناہ نکال کے وہ بھی اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دو، اور یہی اب اس کا اجر بنتا ہے۔ اور کرتے کرتے وہ گناہوں کا ڈھیر لے کر دوزخ میں چلا جائے گا جو دنیا پہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ بس آخری بات یہ ہے کہ ظلم ہوتا کن پر ہے؟ ظلم اسی پر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کمزور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں آدمی سے زیادتی نہیں کی، تو پہلے تو اوقات دیکھنی چاہیے اس سے زیادتی کر بھی سکتا تھا کہ نہیں۔ سامنے والا ہو سکتا ہے اتنا تگڑا ہو وہ زیادتی کرنے ہی نہ دے، تو اس کے ساتھ اگر بندہ حسن اخلاق سے پیش آ جائے، اس کے سامنے گردن جھکا لے اور کہے میں نے زیادتی نہیں کی، تو وہ تیری زیادتی نہ کرنا کوئی فائدے والی بات نہیں۔ یہ پتہ وہاں چلتا ہے جب بندہ آپ سے ماڑا ہو، اور بندہ اس طرح کا ہو آپ چاہیں تو گالی نکال سکتے ہیں، چاہے تو تھپڑ مار سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ کچھ نہ کریں تو پھر واقعتاً آپ نے ظلم نہیں کیا۔ لیکن اگر بندہ تگڑے کو دیکھ کے خاموش ہو جائے، جیسا اکثر آج کل ہوتا ہے، یہ بس میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر کسی امیر کا لڑکا کوئی غلطی کرے نا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک جگہ نہیں سینکڑوں مقامات پہ دیکھا ہے، جب امیر آدمی کا لڑکا غلطی کرے تو سارا محلہ دیکھ کے ایسے سو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھے ہی نہیں، جیسے اس نے کچھ سنے ہی نہیں۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، یہاں ہمارے قبرستان میں نزدیک لوگ ہیں جو ساری ساری رات یہاں گزارتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہے ہی کچھ نہیں، کوئی گھر پیچھے کچھ بھی نہیں، تو ایسے لوگ جو نشہ کرتے ہیں نا، ہمارے کئی گزرتے نمازی ان کو گالیاں دیتے ہیں، کئی گزرتے نمازی چلو دفع ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں ہی اگر کسی امیر کا لڑکا کھڑا ہو نا، تو پھر گردن نیچے کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، بھئی پتہ چلتا ہی وہاں ہے جہاں بندہ آپ سے ماڑا ہو۔
تو اب آپ یاد رکھنا، کبھی کسی کو ہلکا نہ جانے اور ہلکا جان کر اس پہ ظلم نہ کرے۔ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، یا بالفرض ایسا نہیں آپ جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جیسا بھی گناہ گار ہو اللہ اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اور ایسے آدمی پر کبھی، اور بالخصوص عرض کر رہا ہوں، جو آپ سے ماڑے ہوں، جو آپ کی گالی کا جواب نہ دے سکیں، جو آپ کے تھپڑ کا جواب نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو، یہ دنیا و آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔